العالمين وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، نعت خوانان، شیر لسان اور میرے آقا کے آپ سب عشاقان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بھائی محمد امین صاحب کی والدہ محترمہ کے اصال ثواب کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور جو مجھے ٹائم بتایا گیا ہے وہ 11:15 ہے۔ ابھی 10 بج کر میرے پاس 52 منٹ ہوئے، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 11:10 تک اپنی گفتگو کو ہر صورت مکمل کروں، تاکہ اگلے 5 منٹ ہم ختم شریف پڑھ لیں اور آپ لوگوں کا جو قیمتی وقت ہے، جو آپ نے صبح اٹھ کے جو سوچا ہوا ہوتا ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا فرق نہ پڑے۔ ریزن یہ ہوتی ہے وقت کی پابندی اس لیے بھی کرنی چاہیے کہ اس سے مردوں کی زندگی پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمارے لیے اسوہ کاملہ ہیں، رول ماڈل ہیں۔ اگر آپ سے ہم ہٹ جائیں گے تو ہم جہاں بھی چلے جائیں ہم زیرو ہو جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ گھوڑا خریدا تو گواہ کوئی نہیں تھا۔ اسے کہا کہ تم بس یہاں کھڑے ہو تو میں پیسے لے کر آتا ہوں۔ یہودی سے خریدا، میرے آقا اپنے گھر سے پیسے لے کر آئے تو یہودی کو ایک اور یہودی مل گیا۔ اس نے کہا لے وہی موقع بڑا ہے، ساری دنیا انہیں سچا کہتی ہے، تیرے پاس چانس آ گیا ہے، میں تجھے زیادہ پیسے بھی دوں گا، تو مجھے دے دے، تو ان کو جھوٹا قرار دیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ سرکار نے اسے کہا کہ میں نے تجھ سے گھوڑا خریدا تھا، یہ پیسے لے لے۔ وہ مکر گیا۔ مجمع اکٹھا ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں ہے یا گواہ پیش کیا جائے ورنہ قسم اٹھائی جائے۔ اب سرکار کا گواہ وہاں نہیں تھا، اتنے میں حضرت خزیمہ پہنچ آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے پیچھے سے آواز دی کہ میں گواہ ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑا خریدا۔ گواہ آ گیا، یہودی جھوٹا ہو گیا، اس نے پیسے لیے تو اپنے گھر چلا گیا، اس کا تو نقصان نہیں تھا، اس نے تو سیل کیا تھا۔ اب سارے لوگ چلے گئے، خزیمہ کھڑے رہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خزیمہ تو موجود نہیں تھا، تو نے گواہی کیوں دی؟ اس نے کہا حضور آپ کی زبان پر ہم نے گھوڑا دیکھا نہیں، آپ نے جو خریدا صرف آپ نے کہا کہ میں نے خریدا تو ہم مان گئے، یہ تو اتنی بات ہی نہیں، ہم نے رب بھی نہیں دیکھا، آپ نے کہا ایک ہے تو ہم وہ بھی مان گئے تھے۔ مرد کی بات سب کچھ ہے، وہ مرد ہی نہیں جس کی بات نہ ہو۔ تو لہٰذا وقت کی پابندی، بھائی شباز نے کھاریاں ٹائم دیا ہو میں 11:30 پہنچوں گا، تو میری باتوں کی وجہ سے یہ اپنی بات سے پھر جائے، میں ان کا مخلص نہیں ہوں۔ میری وجہ سے آپ کے 2 منٹ ضائع ہو جائے، میں آپ کا مخلص نہیں ہوں۔ میں آپ کی اگر عزت نہیں بناؤں گا تو میں آپ کی ساری جائیداد بنا دوں، تو پھر میں آپ کا مخلص نہیں۔ مخلص وہ ہے جو کردار بنانے میں ساتھ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، ہم لوگ اپنی زندگی میں بہت پیچھے رہ گئے۔ ہم مسلمان اربوں میں ہیں، کبھی مسلمان صرف گنتی میں ہوتے تھے، 2 فکر میں یا 3 فکر میں ہوتے تھے، 100 کی صرف تعداد میں تھے، لیکن پوری دنیا پر ان کا روب اور دبدبہ تھا۔ آج ہم خربوں میں ہو گئے، آج ہماری جائیداد اربوں خربوں میں چلی گئی۔ اس وقت مسلمان ایک کھجور کے ساتھ روزہ رکھتا تھا، اسی کے ساتھ ہی رات کو کھولتا تھا، اس کھجور کی گٹھلی کو بھی نیچے نہیں پھینکا کرتا تھا۔ معاشی صورتحال یہ تھی، لیکن وہ لوگ کسی چیز کے ساتھ مخلص تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، عظیم پیر، وقت کے عظیم مجدد، ان کی بارگاہ میں ایک اللہ کا ولی آ گیا۔ اس نے آ کر عرض کیا کہ حضور مجھے کوئی نصیحت دیں، میرے جیسا آپ جیسا عام بندہ نہیں، ولی اللہ تھا۔ وہ مجدد صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور مجھے کوئی مشورہ دیں۔ فرمایا ایک کبھی اللہ نہ بننا، ایک کبھی رسول اللہ نہ بننا، باقی جو مرضی بننا معافی ہو جائے گی۔ آج ہم لوگ اپنے گھروں میں اللہ بھی بنے ہوئے استغفر اللہ، رسول اللہ بھی بنے ہوئے استغفر اللہ، میں جو کہوں گا اگر وہ نہ ہوا تو وہ کافر۔
جو میں نے کہہ دیا شریعت وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں، یہ رسول اللہ اور اللہ ہونے کے مترادف ہے۔ یہ مجدد پاک رحمہ اللہ نے فرمایا۔ بات کس کی ہے؟ یا اللہ کی یا رسول اللہ کی۔ یہ وہ نقطہ ہے جس نقطے پر اگر ہم آ جائیں، غریب بھی امیر ہے، امیر بھی بادشاہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلاموں، اللہ وحدہ لا شریک نے اللہ اور رسول اللہ کے بعد دو ایسی شخصیات ہیں جن کو پروٹوکول دیا اور انتہا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود کے آداب بیان فرمائے، اپنے معبود کی بارگاہ میں بات کرنے کے انداز قرآن میں بیان فرمائے، اپنے معبود کی عزت و توقیر کو عبادت سے پہلے رکھا۔ عبادت اسی کی قبول جو رسول اللہ کا احترام کرتا ہے، جو رسول اللہ کا حیا کرتا ہے۔ عبادت بھی اسی کی، دنیا بھی اسی کی، دین بھی اسی کا، سب کچھ اسی کا۔ لیکن ان کے بعد اللہ نے جہاں جہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے، ساتھ ساتھ والدین کا ذکر بھی کیا ہے۔ اللہ نے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جب والدین کی شفقت کا ذکر کیا تو انہیں چھوٹا رب کہا۔ اللہ نے جہاں اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہا تو اللہ نے پھر 70 ماؤں کے ساتھ تشبیہ دے کر کہا کہ میں ایک بندے گناہگار کے ساتھ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہوں۔ ماں کا رب تعالیٰ نے سامنے ذکر کر کے بندے کو محبت کا اظہار کیا تاکہ بندہ سمجھ جائے ماں وہ چیز ہوتی ہے جس میں کوئی لوس نہیں پایا جاتا، کوئی لالچ نہیں پایا جاتا، کوئی مفاد نہیں پایا جاتا، یہ تو ایک ماں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ولی اللہ نہ ہو، صحابی رسول نہ ہو، کسی درجے پر بے شک نہ ہو، بندہ ایک گناہگار ہی کیوں نہ ہو، اللہ وحدہ لا شریک اس سے بھی 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے۔ اس رب کا حیا ہماری زندگی میں نہ آئے گا تو ہمارے جیسا بے وفا کون ہوگا؟ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کریں گے تو نسل آگے بڑھے گی۔ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو گے، کریکٹر قائم کرو گے تو تمہاری نسل کو دنیا سلام بھی کرے گی، تجھے بھی لوگ احترام سے دیکھیں گے۔ احسان کیا ہے؟ ہمارے گھر جس سے ٹوٹ جاتے ہیں، ہم زندگی میں اپنے والدین کے ساتھ احسان کرتے کوئی نہیں، مر جائیں تو ان کے نام پر ہم کروڑوں لگاتے ہیں، لگانے سے ثواب تو ہوتا ہے لیکن دل کا جو آگے جو ضمیر کا جو ایک ملامت کرنے والا پرزہ ہوتا ہے وہ کرتے ہی رہتا ہے۔ زندگی میں کیسے ہمیں احسان کرنا ہے اس کے بارے میں وقت چونکہ صرف 12 منٹ باقی رہ گئے، میں بڑا مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے اسی آیہ مقدسہ پر تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھو احسان احسان ہے، عدل عدل ہے۔ ماں باپ کے ساتھ رب نے عدل کرنے کا نہیں کہا، ماں باپ کے ساتھ اللہ نے احسان کرنے کا کہا ہے۔ جس بچے کو احسان کا معنی مفہوم آ گیا وہ کبھی اپنے باپ سے بٹوارا نہیں کرتا۔ جس کو احسان کا پتہ چل گیا کبھی اپنے باپ کے سامنے سینہ نہیں تانتا۔ جس کو احسان کا پتہ چل گیا کبھی اپنی بیوی کو اپنی ماں پر ترجیح نہیں دیتا۔ جس کو کبھی احسان کا پتہ چل گیا کبھی اپنے ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کرتا۔ جس کو احسان کا پتہ چل گیا وہ اپنی ماں باپ کے سامنے زندگی ایسے گزارتا ہے کہ ایک دعا ایسی مل جاتی ہے کہ بندہ حضرت موسیٰ جیسا مقام پا جاتا ہے۔ احسان ہے کیا؟ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے فرمایا لوگوں عدل تو یہ ہے اگر میرے پاس ہو 100 روپیہ، میری کل آمدن 100 روپیہ ہو، میں 50 روپے اپنے والدین کو دے دوں، 50 اپنے ڈیری داری کے لیے رکھ لوں، وہی 50 میں اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھ لوں، وہی 50 میں اپنی جیب خرچ کے لیے رکھ لوں، وہی 50 میں اپنی دنیا داری کے لیے رکھ لوں، اور جو 100 میں سے 50 ماں باپ کو دے دوں، یہ ہے عدل۔ احسان کیا ہے؟ فرماتے ہیں سیدھی سی بات ہے، احسان یہ ہے اگر ہوئی ٹوٹل 100 روپیہ 50 والدین کو دے دو، جو بچ گیا وہ 50 بھی والدین کو ہی دے دو، یہ احسان ہے۔ اگر آپ 100 کا 100 اپنے والدین کو دے دیں گے، احسان یہ ہے۔ وہی ہے نا ماں باپ، ان کو پتا نہیں کہ جو ساری رات گیلے بستر پر لیٹا کرتے تھے، تجھے مجھے خشک پر سلایا کرتے تھے، یہ وہی والدین نہیں جو سارا دن محنت اور مشقت کر کے رات کو تیرے میرے لیے ہر طرح کی روزی ہمارے گھر میں سپلائی کیا کرتے تھے۔ والدین تو والدین ہوتے ہیں، ان کی نگاہ کبھی نہیں بدلتی۔
بدلتی ہے تو بچے کی وفا بدلتی ہے، بدلتی ہے تو بچے کی تربیت بدلتی ہے، بدلتی ہے تو بچے کی صحبت بدلتی ہے۔ اللہ نے فرما دیا، کل مسئلوں کا حل بتا دیا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کر، جب تو احسان کرے گا سب کچھ اپنی ماں کے ہاتھ پر لا کر رکھے گا۔ بیوی کو بھی پتا چلے گا اس کی نسل بڑی کمال ہے، آج یہ کسی کا بیٹا ہے تو اس کی ماں کا رتبہ یہ ہے، کل میرا بیٹا ہوگا میں ماں بنوں گی میرا بھی رتبہ یہی ہوگا۔ اپنی باری کا انتظار کریں گے تو رتبے بڑے ملیں گے۔ اس پر صرف ایک حدیث، میں نے صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تابعی ہیں حضرت امام حسن رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے دور کا واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 1300 سال پہلے کی بات کرنا چاہتا ہوں، توجہ سے سماعت کرنا، گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، ایک بیوہ عورت تھی، اس بیوہ عورت کا ایک ہی بچہ تھا۔ جب ایک ہی بچہ ہو تو ذہن میں آتا ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ پھر بیٹا نہیں ہوتا، وہ باپ ہی ہوتا ہے۔ جو ایک ہوتا ہے وہ ایک ہی تھا، اور ماں اس کی ویسے ہی بیوہ ہو گئی، اب اس کا اور کچھ نہیں تھا۔ اب وہ چاہ کے بھی اس کو زیادہ پیار کیا کرتی تھی، ایکسٹرا پیار اسے دیا کرتی تھی۔ ہر چیز اگر اوور ہو جائے تو وہ خطرناک ہو جاتی ہے، کوئی چیز بھی ہو جس کی کثرت ہو جائے وہ خطرناک ہوتی ہے۔ ہر چیز کی اللہ نے حد رکھی ہے، نہیں رکھی تو اپنی رحمت کی اور اپنے محبوب کی شان کی حد نہیں رکھی ہے۔ اب ہوا یہ، وہ بچہ بگڑ گیا، مختصری کرتا ہوں، بچہ بگڑ گیا، اس کے یار چور ڈکیت اس طرح کے بن گئے۔ دیکھنا، توجہ کرنا، ایک دن وہ میری جیسی عمر ہے، اس عمر میں آ کے پھر بھی کھیل رہا تھا۔ اب جب وہ کھیل رہا تھا، ادھر حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی بیٹھک شریف میں لوگوں کو اللہ رسول کی باتیں سنا رہے تھے۔ جب لوگ وہاں سن رہے تھے، یہ کھیلتے کھیلتے ان کی بیٹھک کے ساتھ لگا۔ اسے حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان اقدس سے سرکار کی تعلیم والی بات سنی، اس نے اس کے کانوں میں اثر کر گئی، دل تک پہنچ گئی۔ وہاں سے سیدھا حضرت امام حسن بصری کی بیٹھک میں آیا، آ کر حضرت امام حسن بصری نے پوچھا تم کدھر؟ عرض کرنے لگا حضور مجھے اپنا کر لیجئے۔ فرمایا تیرے جیسا خبیث اس علاقے میں کوئی نہیں، تیرے جیسا بد فطرت بندہ کوئی نہیں، تیرے جیسا کمینہ شخص کوئی نہیں، تجھے میں اپنے حلقے میں کیسے شامل کروں؟ روتا اٹھ کے باہر چلا گیا۔ لڑکوں نے پھر تسلی دی، چھڑ یار اسی جی تیرے نال ہاں، ضروری ہے کہ تیرا کو تعارف چنگیاں بندیاں آئی ہوئے، یشی کریے اگلا جان کنے ڈٹھا۔ یہ اس کو جب دوست احباب نے مشورہ دیا وہ پھر انہی میں شامل ہو گیا۔ کھیلتے کھیلتے کچھ دن گزرے، پھر اسی بیٹھک کے ساتھ آ کے لگا، دل تک جو بات پہنچی ہوئی تھی۔ اب جب ادھر آیا، ادھر آ کے کیا دیکھتا ہے؟ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ سرکار کی ایک حدیث پاک پڑھ رہے ہیں، الجنت تحت اقدام الامہات، اللہ نے جنت کو ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہوا ہے۔ اب یہ سنا، پھر امام حسن بصری کی بیٹھک میں گیا، عرض کی حضور پھر آپ کو آنا چاہتا ہوں۔ فرمایا نکل۔ اب وہاں سے نکلا تو یاروں کی مجلس میں نہیں گیا، اب وہاں سے نکلا تو سرکار کی حدیث دل پر اثر کر گئی۔ اب سرکار کی حدیث تھی، اس کا ادب کیا، اس کا احترام کیا، روتا ہوا واپس اپنے گھر آیا۔ گھر آنے تک اسے عشق سرکار مل چکا تھا، اسے سرکار کی بات کا لطف آ چکا تھا، بخار ہو گیا۔ جب بخار ہوا جا کے چارپائی پر لیٹ گیا۔ ماں کام کیا کرتی تھی، بچہ عیاشی کیا کرتا تھا۔ ماں کام سے واپس آئی، جب آ کے دیکھا تو اس کا اکلوتا فرزند بستر پر لیٹا ہوا ہے، بخار کہاں سے کہاں جا رہا ہے۔ آ کے اپنے بیٹے پر واری واری جانے لگی، میرا بیٹا کیا ہوا؟ روئی رو رہا ہے۔ دوسرا دن آ گیا، پھر روئی رو رہا ہے، پتا نہیں رہا۔ تیسرا دن آیا، پھر روتا ہی روتا ہے۔ ماں نے پوچھا بیٹا بات کیا ہے؟ اس نے کہا ماں میں اتنا بگڑ چکا ہوں کہ مجھے حسن بصری نے بھی قبول نہیں کیا ہے۔ ماں میں روتا ہوا حسن بصری کی بارگاہ میں 2 مرتبہ گیا۔
انہوں نے مجھے قبول نہیں کیا. میری ماں میں نے حسن بصری سے اپنے والضحیٰ کے چہرے والے آقا کا ایک فرمان سنا ہے. میرے آقا بے وفا نہیں ہیں. میرے آقا گندوں کو اپنی بارگاہ سے نکالتے نہیں ہیں. میرے آقا کمینوں کو کہیں اور جا کے انہیں جانے پر مجبور کرتے نہیں ہیں. اے ماں میرے آقا کا کبھی کوئی لفظ جھوٹ نہیں ہو سکتا. میرا وقت آخری ہے تو سن میری وصیت یہ ہے, میری ماں میں جب مر جاؤں تو مجھے بصرہ کے قبرستان میں دفن نہ کرنا. میری لاش کو غسل کفن نہ دینا. میرے جسم کو چارپائی سے نیچے گرانا اور میرے گلے میں رسا ڈالنا, بصرہ کے بازار میں گھمانا, اعلان کروانا جو رسول اللہ کا نہ ہو اس کا حشر یہی ہوتا ہے. لوگ عبرت پکڑے, جو سرکار کا حیا نہ کرے وہ ایسا ہی ذلیل ہوتا ہے. ماں مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں نہ لے جانا, میری وجہ سے وہاں مردوں پر کہیں قہر نازل نہ ہو جائے. اتنا کہا تو بچہ مر جاتا ہے. جب مر گیا ماں خوب روئی. رونے کے بعد وصیت کو بہت زیادہ ویلیو حاصل ہے. آخری بیان, اس پر کوئی قانون شہادت میں دوسری گواہی کی ضرورت نہیں ہوتی. جج فیصلہ کر دیتا ہے. نزا کے عالم کا بیان بڑا ویلیو رکھتا ہے. ماں نے وصیت پر عمل کیا, گلے میں رسی ڈالی, بیٹے کو روتے ہوئے چارپائی سے نیچے گرایا. زمین نے اٹھا کے چارپائی پہ رکھ دیا تھا. زمین نے اٹھا کے چارپائی پہ رکھ دیا. ماں نے روتے ہوئے پھر جسم کو نیچے رکھا, زمین نے پھر اوپر رکھا. دوسری مرتبہ جب ماں نے نیچے رکھا آواز آئی غیب سے, اے میری بندیا میرے ولی کے ساتھ مذاق تو نہ کر. ایک سرکار کی بات کا حیا کیا, سرکار کی ایک بات کو دل میں جگہ دی. اتنے گناہگار کو جس کو وقت کا امام تسلیم ہی نہیں کر رہا, اللہ نے اسے اپنے ولیوں میں شامل فرما دیا ہے. اتنی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی. مائی نے پوچھا کون؟ کہا میں حسن بصری ہوں. روتے ہوئے دروازہ کھول کے کہا کہ امام بہت دیر کر دی. میرا بیٹا تو چلا گیا آپ کی بارگاہ میں آتے ہوئے تڑپتے ہوئے. فرمایا میرے رب نے دل پر القا کیا ہے کہ فلاں جگہ پر میرا ولی فوت ہو چکا ہے. دوستو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بڑی شے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بڑی شے ہے. سرکار کی تعلیمات میں عروج ہی عروج ہے. سرکار کی تعلیمات میں کہیں زوال نہیں, کہیں کسی قسم کا زوال نہیں. میرے 2 منٹ باقی ہیں تو میں 2 لفظوں میں اپنی گفتگو کو آخری ٹچ دے کے اختتام دیتا ہوں. صورت کوئی بھی ہو جائے, جیت اسی کی ہوتی ہے جو سرکار کا حیا کرتا ہے. اس کے لیے زندہ کہہ رہا ہوں, زندہ مثال حضرت امام علی مقام زندہ ہے. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله بل اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. میرے حضرت امام علی مقام زندہ ہیں. 72 کے 72 عظیم الشان وہاں پہ جسموں کو کٹوا دیا ہے. ہارا تو یزید ہی ہے. بولو تو صحیح نا, ہارا تو یزید, کٹوا اپنے آپ کو دیا. لیکن ہر حال میں جو اللہ رسول کی بارگاہ میں ہوتا ہے جیت اسی کی ہوتی ہے. آج یزید نام پر کوئی بچہ نہیں, حسین ہر گھر میں چل رہا ہے. آؤ نبی پاک کا حیا کریں, آؤ اپنے والدین کا احترام کریں. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاد کو والدین کا اتنا احترام کرنے کا درس دیا. ایک صحابی رسول سے یہاں تک فرما دیا, تو بھی اپنے باپ کا ہے, تیرا مال بھی اپنے باپ کا ہے. اللہ وحدہ لا شریک کی مقدس بارگاہ میں دعا یہی ہے, اللہ تعالیٰ بھائی محمد امین کی والدہ کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے. مائیں مرتی کوئی نہیں اگر خود ہی نہ مار دیں. امید یہی ہے کہ بھائی محمد امین اپنی والدہ کو ہر دعا میں یاد رکھیں گے, ہر نماز میں ان کے لیے دعا کریں گے. جب نماز پڑھیں گے تو اینڈ پر درود شریف کے بعد آٹومیٹکلی جب دعا نکلے گی, اور دعا کے بعد جب انہوں نے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ پڑھ لیا تو ان کا خدمت کا حق بھی ادا ہو جائے گا انشاءاللہ. تفاسیر میں لکھا ہے دعا کریں کہ اللہ جب والدین کو اس دنیا سے لے جائے تو اولاد منہ نہ موڑے, اولاد اپنے والدین کو یاد رکھے, ہر جگہ پر اپنے والدین کو یاد رکھے. اللہ اسی طرح کی شان والی زندگی نصیب فرمائے. زندگی شان والی مل گئی تو موت آٹومیٹکلی اللہ ایمان والی عطا فرما دے گا. دوران گفتگو بشر ہوں, غلطی ہو سکتی ہے.
جوش کی وجہ سے، جذبے کی وجہ سے میرے بھی والدین دنیا سے چلے گئے ہیں. یہ لفظ ہی بڑے جذباتی سے ہوتے ہیں. اگر کوئی جملہ ایسا نکلا ہو جس سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو، میں سب کے سامنے اس کی توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں. دل دکھانا میرے نبی کی سنت ہی نہیں، تو لہٰذا صرف تبلیغ کے لیے حاضر ہوا تھا. اللہ کرے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.